مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پاپا، جس طرح آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کہیں گے کہ بیٹھو بیٹھو تو یہ شور بھی مچتا ہے، تو کیا اس طرح کے جو جملے زبان سے نکالے جاتے ہیں تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا؟ ہر حرکت اور سکنت پر 3 سوالات ہیں۔ اب یہ بیٹھو بیٹھو پر امر بالمعروف پر اور نہی عن المنکر پر حساب قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ اب آیا یہ امر بالمعروف ہے یا نہیں ہے، اس پر غور کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بظاہر تو شور بنتا ہے اس سے، مگر بعض اوقات اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو مائک سے بھی بولنا پڑتا ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ تو مطلقاً بیٹھو بیٹھو پر ہم کیا وہ لگائیں گے حکم؟ البتہ یہ کہ اگر یہ بیٹھو بیٹھو نہیں کریں گے تو یہاں کا جو ماحول ہے اس وقت تو وہ نہیں بولیں گے تو انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا۔ تو ویسے ہر بات پر حساب تو ہے کہ ایک لفظ پر، ذکر اللہ پر نہیں ہے، نیکی کی دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر پر حساب نہیں ہے قیامت کے روز۔ تو اب یہ اس نیت سے بولتے ہیں کہ بیٹھ جائیں تو کچھ مدنی پھول ملے اور تو یہ نیکی کی دعوت کے شاید تعاون کے لیے کر رہے ہیں ایسا۔ انما الاعمال بالنیات۔ اب ان کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے کہ بعض اوقات اپنے کسی کو کھینچ کے بٹھاتے ہیں نا تو تن جاتا ہے ایک دم۔ انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے، انسان اس بات کا لالچی ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے۔ بیٹھو بیٹھو کرنے سے بیٹھتے نہیں ہیں، تو بیٹھو بیٹھو کرنے کے بجائے خود بیٹھ جائے تو بھی بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ اتنا ہجوم کر کے آتے ہیں نا پرجوش طریقے پر، اب بیٹھنا چاہتے تو بیٹھ نہیں سکتے، اب یہ پھنس گئے ہیں بیچارے، بیٹھ نہیں پا رہے۔ تو اگر یہ چپ بھی ہو جائے نا تو امن قائم ہو جائے۔ تو اگر ممکن ہو تو سب سے پیچھے والے اگر کرم فرما دیں نا، 2 قدم پیچھے ہٹیں گے نا تو آٹومیٹک جگہ بنتی چلی جائے گی۔ اب یہ کہ ہجوم ہوتا ہے، اس میں حج میں بھی لوگ کتنے بیچارے فوت ہو جاتے ہیں۔ اب تو کافی کشادگیاں ہو گئی ہیں، لیکن وہ بگدڑیں مچنا، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر میں نے دیکھے، تو کوئی حج نہیں چھوڑتا۔ تو یہاں ہو جاتا ہے کبھی ایسا رش میں، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ اس طرح نہیں آیا کرو، ایک دم ہجوم کر کے آ گئے۔ اب وہ ایک بالکل ضد کر رہا تھا کہ روٹی کو ہاتھ لگا دو، کوئی ضد کرتا ہے کہ ہاتھ ملا لو۔ اب میں ایک سے ہاتھ ملاؤں تو 10 ہاتھ یہاں سے اٹھیں گے، اور پھر وہ جو گرا پڑی ہو، پھر اس میں ظاہر تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، مجھے بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ جو مارتے ہیں انگلی آنکھ میں چلی گئی، کسی کی آنکھ کو تکلیف مجھے بھی ہو سکتی ہے، آپ کو بھی ہو سکتی ہے۔ آپ تو پھر بھی جوان ہو، اب کوئی بوڑھے کو لگ جائے گا تو وہ بیچارہ اور آزمائش میں، بوڑھے بھی دیوانگی میں گھس جاتے ہیں، پھر پھنس جاتے ہیں، تو آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ مکھی کی صفت جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ پورا حسین بدن، خوبصورت بدن ہوتا ہے، لیکن یہ جا کے پھوڑے پہ بیٹھتی ہے۔ تو اب ادھر کتنے ماشاءاللہ پیارے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں، کتنی ہماری اصلاح ہو رہی ہے۔ وہ مکھی جب آئے گی دیکھنے کے لیے وہ اصلاح کے مدنی پھول نہیں دیکھے گی، یہ آپ کا اللہ گلہ دیکھ کر بھی گمراہ کرے گی لوگوں کو کہ وہاں تو یوں کرتے ہیں۔ تو آپ پھوڑے بنتے گئے کو، آپ پھول بنو نا۔ تو آپ پر بیٹھے ہوئے تو شہد کی مکھی بیٹھے جو شفا دینے والا شہد اپنے پیٹ سے نکالے۔ گندی مکھی تو جو گند پر غلاظت پر بیٹھتی ہے، اس طرح کی مکھی آئے بھی تو اپنے وہ پیش ہی نہ کرے بیٹھ سکے، بھاگ جائے۔ شہد کی مکھی آئے بھلے آئے، آپ پھول بنے رہو، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ نعتیں پڑھ رہے ہوں گے، آپ جھوم رہے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رہے ہوں گے، بارگاہ رسالت میں رو رو کر آپ فریاد کر رہے ہوں گے، تو یہ دکھایا جائے گا نا۔ کوئی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، کوئی تنقید کی نظر سے دیکھتا ہے،
تو ہم کو پوری دنیا میں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو ہلا گلا کر کے کوشش نہیں کریں گے، ہم نرمی سے، پیار سے، نیکی کی دعوت دے کر، ایذاء مسلم سے بچتے ہوئے ہم انشاءاللہ نیکی کی دعوت دیں گے. مدنی قافلوں میں سفر کر کے نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. بڑے سونے سونے مدنی منع بن کر اب بیٹھے رہو ماشاءاللہ. تو آئندہ جب بھی موقع ملے تو ہجوم تو کریں گے. 10 دن جب آخری آتے ہیں تو اور ہجوم کریں گے. اتنے جو سن رہے ہیں اگر آپ بھی قابو میں آ گئے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. پھر آپ کو انفرادی کوشش کرتے رہنا جو اس طرح وہ اللہ گلا کرے. تو ایسی بھیڑ میں کہ ہاتھ لگا دو، دم کر دو، ہاتھ ملا لو، تحفہ دے دو، یہ مطالبے نہ کیا کریں. میں تحفے لاتا ہوں جیب میں، شام کو بھی لاتا ہوں، میں بانٹوں گا تو دڑا دڑ گریں گے ایک دوسرے کو. میں بھر کے لاتا ہوں واپس چلا جاتا ہوں تو دونوں جیب بھرے ہیں میرے. میں بانٹوں گا نہیں. مجھے پتا ہے کہ ابھی آپ شریف بن کے بیٹھے ہیں، سارا میری محنت پر پانی پھیر دیں گے آپ. یہ ابھی آپ بتا رہے نہیں کریں گے، شور تو بنا دیا. بابا تو وقف مدینہ کی بھی تحفے لے کر آئے ہیں، 12 ماہ کے تحفے لے کر آئے ہیں، داڑھی کے تحفے لے کر آئے ہیں، امامہ شریف کے تحفے لے کر آئے ہیں. بابا اسی طرح بعض اسلامی بھائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی ایک لفظ کہنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا بھی ملاتے ہیں. بھائی پانی وانی ہے آپ کے پاس، کھانا شانا کھا لیا. تو بابا یہ جو عادت ہوتی ہے اس کی بھی کچھ اگر تربیت ہو جائے اور اس کو بھی اگر ختم کرنا ہو تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ یہ اصل یہ الفاظ جو ہے نا، یہ کھانا کے تو معنی ہیں، وانا کے کوئی یہاں معنی نہیں ہے. تو جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اس کو محمل کہتے ہیں. محمل کے معنی یہ ہے کہ جس کے معنی ہی نہ ہو، بے معنی. تو اس کو بعض اوقات زینت کے لیے بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. جیسے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر وہی قافلوں کی دھوم دھام. کام تو دھوم سے بھی چل جائے گا لیکن اعلی حضرت نے پھر دھوم کے ساتھ دھام لگایا. تو پھر وہی قافلوں کی دھوم دھام، یہ حج کے قافلوں کے تعلق سے، پھر وہی قافلوں کی دھوم دھام، آہ سنیے اور غفلت کیجیے. تو یہ دھام جو یہ زینت کے لیے، تو تحسین کلام کے لیے، کلام کے حسن کے لیے اگر ایسا لفظ لگا لیا جائے تو اس کو فضول نہیں کہا جائے گا. ہاں، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ ضرور لکھا ہے کہ جو بات ایک لفظ میں کہی جاتی ہے تو دو بولے، 2 لفظ میں کہی جاتی ہے 2 الفاظ میں تیسرا لفظ جوڑا، تو یہ فضول ہے. لیکن یہ کہ اس کا پھر تقسیم یوں ہوئی نا کہ یا تو ہے فضول یا پھر ہے زینت. تو بعض جگہ پر یہ محمد لفظ زینت بنتا ہوگا، بعض جگہ پر فضول میں بھی آتا ہوگا. تو یہ لوگوں کی زبان پہ چڑھا ہوتا ہے، کھانا وانا کھایا یا ذرا پانی وانی پی کر آتا ہوں. اچھا، اس میں پانی وانی بھی بولتے ہیں، اور پنجاب والے پانی پونی بولتے ہیں پانی پونی. تو ہماری میمنی میں پانی بانی پی لو. اچھا، پینی چائے ہے تو بولیں گے چائے پانی پی لو، پانی نہیں پئیں گے پھر بھی بولیں گے چائے پانی. تو یہ ایک مطلب بس وہ اس سے حسن ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایک لفظ بولا نہیں جاتا، وہ دوسرا لفظ خود ہی خود سیٹ ہو جاتا ہے. تو یوں زینت کے لیے اگر الفاظ بولے تو اس کو میٹھے بول میں کہ یہ فضول نہیں ہے. ہر لفظ فضول نہیں ہے، زینت کا بھی ہے. فضول ہو تو بھی گناہ نہیں ہے. جو لفظ فضول بھی ہو تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن فضول بات سے بچنا بہت بہت مفید ہے، اور فضول بات کرنا یہ بہت بہت نقصان دہ. اسی لیے اب جیسے میں نے بہت بہت کہا، بہت نقصان دہ بھی کہہ سکتا تھا، بہت بہت یہ تاکید کے لیے بہت بہت. بیٹھو یہ 2 بولے مزید تاکید ہو. بیٹھ جاؤ، ہٹو خالی
چڑھتا نہیں زبان. ہٹو ہٹو, چلو چلو مدینے چلو. ماشاء اللہ. لبیک کس نے بولا؟ ہاں نہیں, لبیک والے کو تحفہ ملے گا. اب کچھ تو بہانہ ڈھونڈوں نا تحفہ دینے کا یار, جیب بھر کے لایا. واہ وہی یا غوث پاک والا ملا اس کو. اب یہ لبیک آپ نے پسند فرمایا تو اگر بکثرت صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کچھ فرماتے تھے تو لبیک کہتے تھے. سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھتا, سوال کرتا تو آپ بھی اس کو لبیک کے ساتھ جواب دیتے. تو بڑا میٹھا اور سونا لفظ ہے. اس میں تو مکے مدینے کی یاد بھی تو ہے. احرام میں لبیک پڑھتے ہیں اپنے, تو پڑھیں گے انشاءاللہ. لبیک کے معنی ہے حاضر ہوں. تو یہ الفاظ خوبصورت ہو نا, سامنے والے کی بھی دلجوئی ہوتی ہے. جیسے کہ کسی نے بلایا, ہاں جی, دونوں فرق ہے نا, معنی ایک ہی ہے. تو اس لیے وہ خوبصورت سے خوبصورت الفاظ بولے جائیں تو سامنے والے کو اس سے وہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. ہمارا انداز جارحانہ بہت ہے, ابے تبے اڑے ہوئے والا انداز عموماً ہوتا ہے, جو کہ اچھا انداز نہیں ہے. ایک لیڈر کا میرے مرحوم بھائی بتایا کرتے تھے کہ وہ تانگے والوں سے بات نہیں کرتا تھا, کہ تانگے والوں کی وہی اڑے ابے والا انداز ہوتا ہے, یا اس وقت ہوتا تھا, ابھی کوئی ناراض نہ ہو جائے, یا اکثر ہوتا ہوگا, اب بھی اکثر تو خیر وہ اس طبقے میں تو یہی انداز ہوتا ہے, ڈرائیوروں میں اور کنڈکٹروں میں عموماً. لیکن ہم ہر فرد کو نہیں بولیں گے کہ ایسا ہی انداز ہوتا ہے. تو وہ اس لیے اس سے بچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا انداز میرے اندر آ جائے تو میری زبان خراب ہو. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے, تو وہ سور گزرا, خنزیر. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ سلامتی سے گزر جا. تو حواریوں کو بڑا تعجب ہوا, حضرت یہ نجس جانور کو آپ کہہ رہے ہیں سلامتی سے گزر جا. تو آپ نے انکسارن فرمایا کہ میں اچھے الفاظ بولنے کی پریکٹس کر رہا ہوں, یہ آپ کی عاجزی تھا. تو وہ بولتے ہیں نا کہ وہ گڑ سے مرتا تو زہر نہ دیا جائے. تو خیر اب بلا ضرورت سور کو مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے, حاجت بھی نہیں ہے بلا ضرورت. اسی طرح کتے کو بھی بلا ضرورت نہیں مارنے کی حاجت. کالے کتے کے بارے میں جس کے یہاں چتی بنی ہوتی ہے, اس کے بارے میں وہ روایتوں میں اس کو شیطان کہا گیا کہ اس کو مار دو. خیر, تو یعنی جانوروں کے ساتھ بھی بدتمیزی بھرے الفاظ نہ کہے جائیں. ایک بار سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزر فرما رہے تھے, ایک مرا ہوا کتا پڑا تھا. تو بعضوں نے اس کی برائی کی, برا یہ یوں ہے, سڑا ہوا ہے, مرا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دانت کیسے چمکدار ہے. یہ ہمارے لیے اس میں درس ہے کہ بندے میں اچھائی تلاش کریں, ہم برائی تلاش کرتے ہیں. ہم مکھی بنتے ہیں جو گند پر بیٹھتی ہے, شہد کی مکھی بنے ہم پھول پر بیٹھے. تو اگر کسی میں برائی ہے تو کوئی اچھائی بھی تو ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ لاکھ برا ہو لیکن اگر وہ ہے مسلمان تو یہ مسلمان ہونا اس کی بہت بڑی اچھائی ہے الحمدللہ. تو اس کی مسلمانی کا تو ہمیں احترام کرنا ہے, یہ مسلمان تو ہے الحمدللہ. تو جس میں برائی ہے اس کی برائی سے بے شک ہم نفرت کریں. تو یہ اگر آپ سب نرم بن جائیں گے نا تو انشاءاللہ بہت مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرعون کے پاس جانے کا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فقولا لہو قولا لینا، تو تم دونوں اس سے نرم بات کہنا. تو نیکی کی دعوت میں سختی کے بھی مواقع ہوتے ہیں، لیکن ہم کو اس کی حاجت کہاں پڑتی ہے؟ تو نرمی 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 نرمی، پیار 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 سے انشاءاللہ ساری دنیا میں چھا جائیں گے انشاءاللہ. سنتوں کے حوالے سے، نیکیوں کے حوالے سے، مسجد برو تحریک کے حوالے سے انشاءاللہ سب جگہ چھا جائیں گے. اب یہ اتنا بولتے ہیں نا، پھر ہوتا وہی ہے، یہی کرتے ہیں کہ ذرا مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی تو بس یہ سارا اپنا جو مدنی پھول ان کے نکل جاتے ہیں گلدستے سے، غصہ آ جاتا ہے اور گورا گاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرو، ذرا لاکھ دھکے لگے، آپ غصے میں غصہ آ جاتا ہے، پی جاؤ، گھرو نہیں کر کے، اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، میرا پاؤں کچل دیا. آپ ایسا کرو گے نا، نہیں کرو گے نا تو انشاءاللہ فائدے میں رہو. مجھے یاد آ گیا، ابھی چند ہی روز کی بات ہے، یہیں پہ تھا نا مدینہ میں، کسی نے میرا پاؤں کچل دیا. یہ بات ایسے یاد آ گیا مجھے، میں نے پاؤں کا جھٹکا دیا، میں چل دیا، یہ ہجوم تھا. تو کسی نے مجھے یاد پڑتا چٹھی لکھی یا بالمشافہہ کہ وہ میرا پاؤں آپ کے پاؤں پر پڑ گیا تھا، مجھے معاف کر دینا. اگر میرے جھاڑا ہوتا تو شاید معافی نہیں مانگتا. بھائی یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، نہ معافی منگوانے کی حاجت، نہ ایسی بھیڑ میں کوئی اگر پاؤں پہ لگ جائے یا کونی لگ جائے تو اس میں ناراض ہونا بھی تو نہیں چاہیے. اب بھیڑ میں اب جب آپ لوگوں نے دل لگایا تو تھوڑے بہت تو ٹھڈے تو کھانے ہی پڑیں گے میرے کو، یہ تو ہوگا ہی نا. تو اس میں کیا کسی سے ناراض ہونا تھا؟ جس نے بھی ٹھڈا مارا، کونی ماری، محبت میں کیا نا، ہاتھ بھی بڑھایا، ہاتھ کھینچ بھی لیتے ہیں بازو. میں ان سے بھی لڑتا تھوڑی، محبت میں ہی کر رہے ہیں، لیکن میں ہوں بوڑھا، میں اس لیے بچتا ہوں کہ ارے کھینچ لیں گے، یہ سب نوجوان کہیں اکھاڑ دیں گے تو آزمائش بڑھ جائے گی. اکھڑ تو سکتا ہے، کندھا اکھڑ سکتا ہے، زور سے کھینچیں گے تو اب یہ کیا، ایکسپائر ڈیٹ قریب آ گئی نا، اتنی عمر ہو گئی، تو ظاہر ہے ہر چیز اب کمزور ہوتی جا رہی ہے. آپ بھی اگر زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، چاہے کتنا ہی ورزشی جسم ہو. بڑھاپے میں تو یک بڑھاپا و صد عیب، ایک بڑھاپے اور 100 بیماریاں. امیل سنت سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے ابھی اپنی عمر کے اور دیگر یہ بڑھاپا وغیرہ جو بیان کیا، بڑھاپے میں تندرستی اور صحت کے ساتھ ہم کام کر سکیں، مطلب آپ گھنٹوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، مزے صحت اور تندرستی نصیب فرمائے آپ کو، تو یہ چل سکے دیر تک گاڑی؟ ان کی چلنا مشکل ہے کہ نہ نہیں، یہ گاڑی ان کی کیسے چلے گی؟ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، سمجھاتا ہوں، اتنے بڑے بڑے نوالے دیتے ہیں، ہاپ کر کے نکلتے ہیں. یہ ربڑ کی مشین ظاہر ہے کہ وہ تو ہنگامہ تو کرے گی نا اندر جا کے. ابھی جوانی سمجھ نہیں پڑتی، بعد میں کھانا، اصل مطلب اپنا وجود بچانے کے لیے کھانا پلس پیدل چلنا. اب یہاں تو پیدل چلنا بھی نہیں مل رہا فیضان مدینہ میں آپ کو. یہ صحت کے لیے پھر ضرورتاً ہلکی پھلکی ورزش کرنا، یہ بھی نہیں کرتے ہوں گے. جو نہیں کرتے ہوں گے، آپ مڑنا چاہو تو آپ مڑ بھی نہیں سکو گے اس طرح. الحمدللہ میں مڑ جاتا ہوں. اب نیت تو کرو کہ چھوٹے چھوٹے نوالے لیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے چھوٹا نوالا بولتے کس کو. یہ بڑی آزمائش ہے. وہ منہ کے مطابق ہی لیں گے نا بابا، جیسا منہ ہے ویسا ہی نوالا. ہاں تو منہ میں چلا ہی جاتا ہے نا وہ. یہ روٹی کا بڑا پیس لیتے ہیں، دائیں طرف سے تھوڑا موڑتے ہیں، تھوڑا بائیں طرف سے موڑتے ہیں، بلکہ تعداد ہے جو ایک پیس لیتی ہے بڑا، اس پر رکھتی ہے چھوٹا، پھر اس کو موڑتے ہیں. پچھلی بار کا بھول گیا کہ چوتھیا روٹی کا کسی کو دیا، چوتھیا تھا نا، پورا اس نے بھول کر کے تو میں نے شاید ہاتھ پکڑ لیا تھا، یہ کیا کر رہے ہو یار. آپ نے بولا چھوٹا نہیں بولا، تو چھوٹا سمجھتے نا. آپ نے چھوٹا ہی تو بولا، تو چھوٹا تو بنایا اس کو. آپ جو کہتے ہو کرتے ہو رہے، چھوٹا بنا دیا اس نے اس کو. اصل اپنے کو نہ کھانا آتا ہے نہ پانی پینا آتا ہے. پانی پینا کس کو آتا ہے؟ یہ گھبرائے ہوئے 2-3 کو ہی آتا ہے پانی پینا. پانی پینا تو کتے کو بھی آتا ہے یار، آپ کو نہیں آتا پانی پینا. سنت کے مطابق
صحیح بات ہے، نہ پانی پینا آتا ہے، نہ کھانا آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا. یہ سب ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ سیکھ کر جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ مدینے. اور یہاں سے چاند رات مدنی قافلے میں. تو روٹی کا ٹکڑا اتنا سا لیا چھوٹا. اب ایک تو یہاں بیچارے کھا کر یہ اب بیٹھ گئے. چلنے پھرنے کی فیضان مدینہ میں اتنی نوبت آتی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ ایسے ہی ہے، یہ پیٹ پھر ایسے ہی ستاتا رہے گا. آپ کو خطرہ ہے، ستاتا ہوگا، کتنوں کو قبض لگا ہوا ہوگا، کیا کیا ہو رہا ہوگا. لیکن بس ہرس نہیں جاتی. اب بھی پیٹ بھرا ہو، اب بھی سب یوں ہوگا کہ اب خیال رکھیں گے. شام ہونے تو خوشبو نکلنے کو دیکھ کا دروازہ کھلا، یہ ہے اور دے گئے. ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے، درمیان میانہ روی. مولا مجھ کو نیک بنا دے، مولا مجھ کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے. بہرے صفا اور بہرے مروا، بہرے صفا اور بہرے مروا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ ہو یا رحمان، یا حنان، یا منان، یا حنان، یا منان، بخش دے بخش ہوں کا صدقہ، بخش دے بخش ہوں کا صدقہ، بخش دے بخش ہوں کا صدقہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. نار جہنم سے تو بچانا، خلد بری میں مجھ کو بتانا، خلد بری میں
از پائے ابو حنیفہ یا رب از پائے ابو حنیفہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی مسلک کا تو